وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا بِرَبِّهِمْ اپنے رب کے ساتھ عذاب جہنم عذاب ہے جہنم کا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور کتنا برا ہے ٹھکانہ. تو کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے. اذا القوا فیہا جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں سمعوا سنیں گے لہا واسطے اس کے یعنی جہنم کا شہیقاً چلانا. شہیق کہتے ہیں گدھے کی آواز کو جو وہ پہلی بار نکالتا ہے, اور گدھے کی آواز کے بارے میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, بے شک بری آوازوں میں البتہ آواز ہے گدھے کی. تو جہنم چلا رہی ہوگی, وہی تفور حالانکہ وہ جوش کھا رہی ہوگی. جیسے آگ پر رکھی ہانڈی جوش کھاتی ہے, ایسے جہنم جوش کھا رہی ہوگی. تکادو قریب ہے کہ تمیزو پھٹ جائے, اتنی غصے میں ہوگی جہنم کہ ایسا لگے گا کہ ابھی پھٹ جائے گی. تمیزو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دوسرے سے فوقیت کی بنیاد پر الگ کرنا, دوسرے سے الگ ہونا. غضب کے مارے جہنم کا ایک حصہ دوسرے سے الگ ہو جائے گا. تکادو تمیزو قریب ہے کہ پھٹ جائے من الغیظ غضب سے, غصے سے. یہ جہنم کافروں کو دیکھ کر غضبناک ہوگی اور اس کا شعور اللہ تعالیٰ اس کے اندر ڈالیں گے, اور اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں کہ جہنم میں یہ شعور اللہ تعالیٰ ڈال دے. دیکھیں ہر طرح کا سکھ ہو انسان کے پاس, لیکن کوئی ناپسندیدہ آواز آ رہی ہو تو وہ آپ کا جینا حرام کر دیتی ہے. مثلا اگر سر میں درد ہو تو چھوٹی سی آواز بھی بہت بری لگتی ہے. انسان کو خود تکلیف ہو تو چھوٹی سی آواز بری لگتی ہے. ہر طرح کا سکھ ہو تو کوئی بڑی آواز بھی آ جائے, کوئی دہشت ناک آواز آ جائے تو انسان خود خوفناک ہو جاتا ہے. اور زخمیوں کے کراہنے کی جو آواز ہوتی ہے نا, بڑا انسان کو اندر سے پریشان کر دیتی ہے. جہنم بہت زیادہ ایک تو چلا رہی ہوگی اور اس کا اتنا غصہ ہوگا, اتنا وہ جوش کھا رہی ہوگی کہ یہ سب منظر انتہائی خوفناک ہوں گے. کہا جاتا ہے کہ جو شہیق کی بات آئی ہے یہ جہنم کے جوش مارنے کی وجہ سے, جو اتنا چلانا محسوس ہوگا نا جہنم کا, وہ اس کے جوش مارنے کی وجہ سے, یا پھر یہ جہنمیوں کی مکروہ آواز ہوگی, وہ جو عذاب ملنے پر چیخیں گے تو وہ آواز باہر کی طرف آ رہی ہوگی. کلما جب کبھی القیا ڈالی جائے گی فیہا اس میں فوجن کوئی فوج, سألہم پوچھیں گے ان سے خزنتہا اس کے داروگا, الم یأتکم کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس نذیر کوئی ڈرانے والا. جہنم کا داروگا ان سے پوچھے گا کہ کیا وجہ بنی, تم جہنم میں کیوں آ رہے ہو, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا, کس وجہ سے تم جہنم میں داخل ہو رہے ہو. قولو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں, قد جاءنا نذیر تحقیق آیا ہمارے پاس ڈرانے والا, ہمارے پاس تو ڈرانے والا آیا تھا. فکذبنا تو جھٹلا دیا ہم نے, وقلنا اور کہا ہم نے ما نزل اللہ من شیء نہیں نازل کی اللہ نے کوئی چیز, ان انتم نہیں تم الا فی ضلال کبیر مگر بڑی گمراہی میں. انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ ان کے پاس ڈرانے والے آئے تھے, لیکن انہوں نے جھٹلا دیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. ان انتم الا فی ضلال کبیر نہیں تم مگر
بڑی گمراہی میں، یعنی بعث بعد الموت کا عقیدہ نہ رکھنا بہت بڑی گمراہی ہے۔ ان مشرکین مکہ کا یہی حال تھا کہ وہ موت کے بعد جی اٹھنے کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، اور اسی کو یہاں پر ضلال کبیر کہا جا رہا ہے۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، لو کننا، کاش ہم ہوتے، نسمع، ہم سنتے، کاش کہ ہم غور سے سن لیتے، ایسا سن لیتے جو دلوں میں اتر جاتا، اور دلوں میں اترنے والا سننا عمل بدلتا ہے۔ او نعقلو، یا ہم سمجھتے، ہم نصیحتوں پر غور کرتے، عقل سے سوچتے سمجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، نہ ہوتے ہم دوزخ والوں میں سے، تو آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ اگر ہم سنتے، اگر ہم سمجھتے، تو آج جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، تو اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا۔ آخرت میں گناہ کو پہچاننا اور اعتراف کرنا کوئی فائدہ نہ دے گا، اس دنیا میں ہی اس کام کا فائدہ ہے۔ تو یہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا، اور گناہوں سے مراد یہاں پر کفر ہے اور تکذیب رسول ہے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، تو لعنت ہے دوزخ والوں کے لیے۔ فسحقا کا جو لفظ ہے سین حا قاف سے ہے، جہنم کی وادی کا نام بھی ہے، اور اللہ کی رحمت سے دوری بھی مراد ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے، دوری ہے، جہنم کی خاص وادی ہے۔ فسحقا لاصحاب السعیر۔ اس کے برعکس مومنین جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یخشون، جو ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، بالغیبی، ساتھ غیب کے۔ یہاں پر یخشون کا جو لفظ آیا ہے، ڈرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خشیت الہی یہ ہے کہ جو انسان کو تنہائی میں بھی اچھا عمل کروائے اور وہ لوگوں کے سامنے بھی اچھا ہو، یعنی جس کے اندر خشیت الہی ہوگی وہ تنہائی میں بھی اچھا عمل کرنے والا ہوگا اور لوگوں کے سامنے بھی اچھا عمل کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیبی، ساتھ غیب کے۔ ساتھ غیب کے یعنی انہوں نے اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہوئے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہے۔ اللہ کو دیکھا ہم نے نہیں دیکھا، لیکن پیغمبروں نے جو بات بتائی ان کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہے۔ اور ایک اور معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے کہ تنہائی میں اللہ سے ڈرتے رہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لہم مغفرتن، ان کے لیے بخشش ہے، وَأَجْرٌ کبیر، اور اجر بہت بڑا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے، کیونکہ غلطیاں کوتاہیاں سبھی سے ہوتی ہیں، اور اللہ ان کوتاہیوں کو معاف کرے گا، اور پھر اجر کبیر کا بھی وعدہ ہے، بڑا اجر بھی دے گا۔ وہ اللہ جو سب سے بڑا ہے وہ فرما رہے ہیں کہ اس کو میں اجر کبیر دوں گا، تو اس اجر کی کیا شان ہوگی۔ پھر اللہ سے غائبانہ طور پر ڈرنے والے شخص کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی اللہ اپنے عرش کا سایہ اسے دے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جسے کوئی مال اور جمال والی عورت
بدکاری کی طرف بلائے، یعنی برائی کی طرف بلائے، اور وہ کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والا ہو اس کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ اور اللہ سے بن دیکھے ڈرنا انسان کو اچھا اخلاق دیتا ہے اور اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔ جب ہم بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں تو خود بخود ہمارے اخلاق اچھے ہونے لگتے ہیں اور ہماری زندگیاں بہتر ہونے لگتی ہیں، سنورنے لگتی ہیں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اور چھپاؤ اپنی بات، أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، یا ظاہر کرو اس کو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید۔ صدور سے مراد قلب ہے، اللہ دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ اللہ سے کوئی بات چھپی نہیں، وہ تو نیتوں اور ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا نہیں جانے گا وہ جس نے پیدا کیا؟ الا جو ہے اس کا حمزہ استفہام کا ہے، لیکن یہ استفہام انکار کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا انداز تو سوالیہ ہے لیکن اس سوال میں انکار چھپا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا نہیں جانے گا وہ جس نے پیدا کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ جانتا ہے۔ کیوں نہیں جانے گا؟ وہی تو جانے گا کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے۔ ایک معنی تو اس حصے کا جو ترجمے میں ہے وہی ہے کہ کیا اللہ اس کو نہیں جانے گا جس کو اس نے پیدا کیا۔ ایک دوسرا معنی بھی کیا جاتا ہے کہ کیا اللہ اس کو نہ جانے گا کہ کس کس کو اس نے پیدا کیا ہے، یعنی کون کون سی تخلیق اس نے کی ہے، کہ اللہ اپنی تخلیق کو نہ جانے گا۔ وَهُوَ اللطیف، اور وہ باریک بین ہے، الخبیر باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ لطیف ہے۔ لطیف کے لفظ میں دو معنی ہوتے ہیں، ایک نرمی اور ایک دقت نظری، باریک بینی۔ اللہ تعالیٰ لطیف ہے یعنی نرم ہے، وہ بندوں کی تکلیف کا علم رکھتا ہے اور پھر اس کا ازالہ بھی کرتا ہے، اور وہ باریک بین بھی ہے، وہ دلوں میں پرورش پانے والی باتوں کو بھی جان لیتا ہے، بہت معمولی سی بھی بات کو جانتا ہے۔ اس لیے اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جانچنے والا بڑا باریک بین ہے، اس کو سب پتا ہے کہ کام کتنے اخلاص اور شوق کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ وہ اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير